نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 31ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مثنوی شریف سے مزید 3 اشعار پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے اشعار کی طرف۔ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے وائٹ بورڈ پہ یہ اشعار لکھ دیے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، میل شندر تا نائے پاکا برد۔ پھر آپ لکھتے ہیں، ور خدا خواہد کے پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبہ نفس۔ پھر آپ لکھتے ہیں، چوں خدا خواہد کے ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند۔ تو آپ نے یہ تینوں اشعار توجہ سے سماعت فرما لیے۔ پہلے ہم پہلے شعر کا لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے ساتھ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ اس کو طول نہ دیا جائے، مختصر انشاءاللہ العزیز اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد۔ چوں کا معنی جب، خدا اللہ پاک، خواہد یہ خواستن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ خواستن کا معنی ہے چاہنا، اور خواہد وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ پردہ کس کسی کا پردہ، کسی کا بید۔ درد یہ دریدن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ دریدن کا معنی ہوتا ہے چیرنا یا پھاڑ دینا، چیرنا یا پھاڑ دینا۔ تو درد کا معنی وہ چیرے یا وہ پھاڑ دے یا وہ ظاہر کر دے۔ اب اس کا پہلے مصرے کا آپ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ چوں خدا خواہد، چوں کا معنی جب، چوں خدا خواہد جب اللہ پاک چاہتا ہے یا ارادہ فرماتا ہے کیا، کہ پردہ کس کہ کسی شخص کا پردہ، کہ کسی شخص کا راز، کہ کسی شخص کا بید، درد وہ ظاہر فرما دے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کا پردہ پھاڑنا چاہتا ہے، یعنی اس کا راز ظاہر کرنا چاہتا ہے یا اس کی اصلیت آشکار فرمانا چاہتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ رسوا ہو جائے۔ چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کیا کرتا ہے، میلش، تو اس کا میلش میں شین ضمیر ہے، واحد غائب کی ضمیر ہے، تو اس کا میلان، میل کا معنی میلان ہونا یا راغب ہونا یا رغبت ہونا، میلش تو اس کی رغبت یا اس کا میلان یا اس کا رجحان یا اس کا جھکاؤ، اندر تان آئے پاکاں پاک لوگوں پر، تان کی طرف، برد وہ لے جاتا ہے، بردن کا معنی لے جانا، تو برد اس سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ میلش اندر تان آئے پاکاں برد، تو اس کی رغبت، اس کا میلان پاک لوگوں کی تان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کو اس طرف راغب کر دیتا ہے کہ وہ بندہ پاک لوگوں پر تانا زنی کرتا ہے، وہ بندہ پاک لوگوں پر تانا زنی کرتا ہے۔ جب وہ پاک بندوں پر تانا زنی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے جو اس کے بندوں پر تانا زنی کرتا ہے۔ تو یہی ہے اس کا مفہوم، چوں خدا خواہد جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پردہ کس درد، کہ وہ کسی، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پردہ کس درد کہ وہ کسی کو رسوا کر دے، اس کی عزت و ناموس کا پردہ چاک کر دے،
جو اس نے ظاہری طور پر اپنے اوپر ایک عزت کا، ایک ناموس کا خول چڑھایا ہوتا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پردے کو پھاڑنا چاہتا ہے، اتارنا چاہتا ہے اور اس بندے کو رسوا کرنا چاہتا ہے اور اس کا بید اور وہ راز آشکار فرمانا چاہتا ہے، میل شندر تانائے پاکاں برد، تو اللہ تعالیٰ اس کا میلان پاک لوگوں پر تان کی طرف کر دیتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے نیک بندوں پر تان کرتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر تانا زنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر رسوا فرما دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مصنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں، ور خدا خواہد کے پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبہ نفس۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ور، یہ ور اصل میں ہے و کا معنی اور کا معنی اگر، اور اگر خدا خواہد اللہ تعالی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہے کہ پوشد، یہ پوشیدن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، پوشیدن کا معنی ہے چھپانا، تو پوشد وہ چھپاتا ہے، عیب کس کسی کا عیب، چوں خدا خواہد کے پوشد عیب کس، جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے عیب کو چھپائے، کسی کے عیوب کو چھپائے، کسی کی پردہ پوشی جب اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے، کسی بندے کی پردہ پوشی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کے عیوب کو چھپانا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے، کم زند در عیب معیوبہ نفس، کم زند در عیب معیوبہ نفس، تو یہ زند کا تعلق اس نفس کے ساتھ ہے، یعنی نفس زدن کا معنی دم مارنا یا کلام کرنا یا گفتگو کرنا، بولنا، تکلم کرنا، کم زند تو وہ پھر کلام کم کرتا ہے، مراد یہ کہ وہ کلام نہیں کرتا، وہ گفتگو نہیں کرتا، وہ بات نہیں کرتا، کم زند نفس، وہ نفس نہیں مارتا، دم نہیں مارتا، گفتگو نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، کس میں، در عیب معیوباں، معیوب لوگوں کے عیوب میں بھی وہ پھر کلام نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی پردہ پوشی فرمانا چاہتا ہے کہ اس بندے کے عیوب پر پردہ رہے اور اس کے عیب چھپے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو معیوب لوگوں کے عیبوں پر بھی کلام کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معیوب لوگوں کے عیوب میں بھی کلام کرنے سے روک دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی رسوائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، میل شندر تانائے پاکا برد، تو اس کو پاک لوگوں پر تان کرنے کی طرف راغب کر دیتا ہے، پاک لوگوں پر تان کرنے کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی عیب پوشی چاہتا ہے، پردہ پوشی چاہتا ہے کہ اس کے عیب چھپے رہیں، پوشیدہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت برقرار رکھنا چاہتا ہے، کم زند در عیب معیوبہ نفس، تو پھر وہ بندہ معیوب لوگوں کے عیوب میں بھی پھر کلام نہیں کرتا۔ معیوب لوگ جن کے اندر عیوب ہوں، ان لوگوں کے عیبوں میں بھی وہ بندہ پھر کلام نہیں کرتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو امید ہے کہ دوسرا شعر بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے اور آخری شعر کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مصنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں، چوں خدا خواہد کے ما یاری کند، چوں خدا خواہد، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جب وہ پروردگار چاہتا ہے، جب اللہ پاک چاہتا ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا، خواہد یہ خاصتاً مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، خاصتاً کا معنی ہے چاہنا، جو خدا خواہد جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ ما یاری کند، کہ وہ ہماری مدد کرے، جب اللہ پاک ہماری مدد کا ارادہ فرما لیتا ہے، جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، تو کیا کرتا ہے، میل مارا، تو ہماری رغبت، ہمارا رجحان جو ہمیں مائل کرتا ہے، جانب زاری کند،
زاری یعنی عجز و انکساری اختیار کرنا، تو ہمیں عجز و انکساری اختیار کرنے کی طرف مائل فرما دیتا ہے۔ جب اللہ پاک ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے اور ہماری عزت بڑھانا چاہتا ہے اور ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرمانا چاہتا ہے، جب اللہ پاک ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میل مارا جانب زاری کند، تو ہماری رغبت، ہمارا میلان، ہمارا رجحان عجز و انکساری کی طرف فرما دیتا ہے، یعنی ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا دیتا ہے، ہمارے اندر عجز آتا ہے، انکساری آتی ہے، تواضع آ جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ عجز عطا فرما کے، انکساری عطا فرما کے ہماری مدد فرماتا ہے۔ تو جس کی مدد نہیں فرمانا چاہتا تو اس بندے کے اندر پھر تکبر آ جاتا ہے، رعونت آ جاتی ہے، تو اس طرح وہ بندہ رسوا ہوتا ہے اور خوار ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے تینوں اشعار آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، پسند کیے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔